قصہ بیان فرما کر مولا نے فرمایا کہ احمق لوگ یوں سمجھ جایا کرتے ہیں کہ یہ مامی کنیم خود کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کا قول نہیں ہوتا بلکہ وہ حق تعالیٰ کا قول ہوتا ہے۔ بلکہ جب کوئی کسی گویے سے کوئی عمدہ شعر سنتا ہے تو اس کو اپنی زبان سے بار بار دہراتا ہے اور مزے لیتا ہے، اسی طرح وہ اس الہام کی لذت سے حق تعالیٰ کا ارشاد مامی کنیم۔ فیضان بھائی یہ ذرا اصلاح کر دیجئے میری، یہ مامی کنیم کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہوگا مامی اور کنم حق ہوگا، تعالیٰ کا ارشاد مامی کنم ہوگا، نہیں کنیم لکھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کتابت کی غلطی میں ہوگی۔ حوالہ شیئر کرتا ہوں، نہیں اس ایک جگہ پہ تھوڑی، کتنی جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، ہاں ایک جگہ پہ نہیں ہے، صحیح، 4-5 جگہوں پہ ہے۔ میں آپ کو حوالہ شو کرواتا ہوں، وہ تو مجھے کرنا بھی آپ وہ دیکھتی ہے۔ دیکھیے اور یہ نا ہے اچھا فارسی اب زبان کے لفظ۔ ہاں جی لکھ ایک منٹ، میں حوالہ شو کرواتا ہوں، اس سے پتہ چل جائے گا۔ چھوڑے یہ ورڈ جو ورلڈ ہے، کال ہو گئی تھی۔ اچھا صحیح شروع کروائیں۔ میں وہی شو کروانا چاہ رہا تھا لیکن نا میں نے اپنے والے جو ہے نا وہ واٹس ایپ کے مان بھائی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے۔ خیر آپ نے تو اس میں چلتا ہے تو بات کر سیو کر دکھا، آپ اوپر کیا فرماتے ہیں؟ عثمان ویسے بھائی تو آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے۔ میری بات صحیح آ رہی ہے رشید بھائی؟ ہاں فضان بھائی آپ کی صحیح آ رہی ہے۔ اچھا عثمان بھائی اس کا جو مطلب تو یہ بنے گا نا، مامی کنم یعنی کہ ماں کا مطلب جو، می کنم ماں، یعنی کہ ہم کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوگا۔ اور یہاں پر تو وہ طویل کر سکتے ہیں کہ بے شک جو چاہتا رب تعالیٰ ہی کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود تو نہیں کرتے تھے، رب تعالیٰ ہی کرتا تھا، لیکن جو ہے وسیلہ وہ حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ بنتے تھے، یہاں پر وہ یہ طویل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے طویل کر سکتے ہیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ الہام ہوا اللہ کی طرف سے، تو اس میں کیا یہ لازم آتا ہے کہ اللہ یہ کہے کہ تو کون، موسیٰ کون، عیسیٰ کون؟ یہ تو اس الفاظ تو میں نہیں ہے، جبکہ جی جی یہ الفاظ نس تو الگ ہیں، قطعی ہے نا یہ۔ جی جی یہ الفاظ تو الگ ہیں، لیکن وہ یہاں پر یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ مامی کنم کے ہم کرتے ہیں، تو کون ہوتا ہے کرنے والا، یا اور کوئی کون ہوتا ہے کچھ کرنے والا، جو بھی کرتا ہے وہ تو رب بھی کرتا ہے، ہاں تم لوگ وسیلہ ضرور ہو، جا کے ہاتھ پھیرو اسے تو میں شفا دے دوں گا، یہ وہ یہاں پر طویل کر سکتے ہیں۔ میں سناتا ہوں، ایک منٹ۔ مجھے تھوڑی سی بات کا موقع چاہیے کیونکہ میرے پاس 2-3 منٹ یا بریک ہے۔ کل کل پپو ملک نے نا ان کو کہا یار یہ جو تحذیر الناس میں 7 محمد لکھے ہوئے ہیں قاسم ننوتوی نے، یہ حوالہ مجھے دے دو کون سی حدیث میں لکھا ہے۔ وہ سارے دیوبندی اکٹھے ہوئے ہوئے اس کو پپو کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ تحذیر الناس کی صفائیاں دے رہے ہیں۔ پپو کو اتنی باریکی کہاں پتہ ہے اس کتاب کی، اس نے کوئی تھوڑی بہت پڑھ لی ہوگی۔
اس میں کوئی وہاں سے اس نے پڑھ لیا ہوگا کہ ساتھ محمد پیدا کرے وغیرہ وغیرہ، وہ جو ذلی وغیرہ باتیں، اس نے ان کو کہا مجھے حوالہ دے دو حدیث کی طرح یہ کہ ساتھ محمد پیدا ہوں گے، اس کو گالیے بیچارے کو۔ میں نے بھی نا اس کے خنزینیر کے وہ عقائد جو ہے لکھ کے میں پوسٹ کر رہا ہوں ابھی فی الحال، تو بعد میں ویڈیوز لگاؤں گا، اور میری پوسٹ کے اوپر مرزیوں نے کھپ ڈالی ہوئی ہے لانتیں اور گالیاں دے دے کے۔ یہ ہائی لائٹ کرنا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں عثمان بھائی ابھی نہیں نظر آ رہا۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی آ رہی ہے۔ عثمان بھائی کی نہیں آ رہی۔ نہیں وہ حوالات جو ہے نا لگا رہے ہیں، لیکن یہ کچھ شو نہیں ہو رہا، لکھا ہوا رہا ہے جسٹ اے مومنٹ وی آر گیٹنگ، ہاں یہ بھی آیا سامنے۔ اس کو میں کرتا ہوں ہائی لائٹ کرتا ہوں میں اس کو۔ اچھا یہ پڑھیے گا، اس کو تھوڑا بڑھاتے ہیں۔ فیضان بھائی نظر آ رہا ہے اب؟ جی نظر آ رہا ہے۔ نہ تم اچھا کر سکتے ہو نہ عیسیٰ مامی کنم، بلکہ ہم کرتے ہیں۔ آپ یہ سن کر لوٹے اور مامی کنم کہتے ہوئے فرماتے جاتے تھے۔ مامی کنم بار بار، یعنی کہ ہم کرتے ہیں ہم کرتے ہیں، جو رب تعالیٰ نے یعنی کہ اس سے کلام کیا بقول اس کے، تو یہ وہی کو بار بار دہراتا جا رہا تھا اس لذت میں، وہ جو الہام کی ایک لذت ہے اس کی وجہ سے۔ جی ایک حوالہ مجھے یہ یاد آ رہا حوالہ ہے، ایک معذرت عدیل بھائی، اچھا یہ حوالہ عثمان یہ بھائی، دیکھیں، یہ حوالہ انہیں الزام کے جی طور جی پر پیش کیا جا سکتا ہے جب یہ کبھی الہام یا کشف کے اوپر اعتراض اٹھائیں نا یہ لوگ، تب انہیں الزامی طور پر یہ پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ کہیں کہ ہم اس سے کوئی استدلال کریں تو وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ تو ہے ایک وہ چیز کہ جس کے ذریعے سمجھ لیں کہ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں نا الہام و کشف کو، تو نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات ہے، الہام اور کشف کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کہاں سے لازم آ گیا کہ اس طرح کی کوئی بات ہے اللہ کہے گا؟ ہاں یہ جس طرح ہے باجدید بستامی کے حوالے سے، جیسے یہ اعتراض کرتے ہیں نا بھائی وہاں پہ کیسے اللہ بول پڑا اور اللہ نے ایسے کیسے کہہ دیا، تو ان حوالوں سے پھر ہم الزامی طور پر ان کو بتا سکتے ہیں، اور نہیں لیکن دیکھیں نا دیکھیں کہ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ میں ایک وہ بھی بزرگ ہے نا کہ جہاں پر جب انہوں نے اس مینڈے کی آواز سنی تو کہا لبیک یا جل شان ہو، تو اس طرح تو پھر اگر تو ہم یہی عبارتیں اٹھا یہی عبارت اگر مثال کے طور پر ہم استدلال کے طور پہ کریں گے
تو وہ تو پھر ہم پر بھی یہ بات لوٹے گی اسی حوالے سے، کیونکہ یہ ہم الزامی طور پر تو پیش کر سکتے ہیں انہیں، لیکن یہ کہیں کہ باقاعدہ اس سے استدلال کر کے ہم کوئی گفتگو کریں تو وہ بڑا مشکل نظر آتا ہے اسی بات سے۔ چلیں الزامی طور پر بھی جی جی میں بالکل، دیکھتا ہوں۔ کیونکہ وہ آپ کا مقولہ ہے نا کہ جواب ایسا دیا جائے کہ اگلے کی ستھن جل جائے، وہ قاعدہ اپلائی کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، یہ اچھا میں ہے نے ایک جی۔ بات نوٹ کی ہے، ہاں جی 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 اچھا قادیانی ہو نا یا مرزئی، باقی کوئی کسی سے بات کرنا جو ہے نا پسند کر لے گا، عثمان بھائی کی وہ بات بھی نہیں سنتے۔ بھائی عثمان بھائی نے بڑا چتر رکھا ہوتا ہے نا ہاتھ میں، وہ بولنا شروع کرتا ہے عثمان بھائی پہلے ہی مار دیتے ہیں اسے۔ ایسا اپنا یہ الزامی جواب سنیے گا ذرا۔ مناظرہ سیالکوٹ، سیرت ثنائی، الزامی جواب سنیے گا، نظر آ رہا ہے؟ جی جی تھوڑا بالکل۔ زوم کر، ہاں اب اچھا نظر آ رہا صحیح ہو گیا، صحیح ہے صحیح ہے، الزامی اچھا جواب۔ جی، مناظرہ سیالکوٹ ہے، سیرت ثنائی کتاب ہے۔ کہتے ہیں سیالکوٹ شہر میں عیسائی مشن اور دیوبندی احناف کے مابین مناظرہ ہوا۔ یہ میں دیوبندی اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ لکھا ہوا ہے انہی فکروں میں کہ دیوبندی جو ہے نا وہ پھنسے ہوئے تھے۔ اچھا، عیسائی مشن نے اہل اسلام پر اعتراض کیا کہ اسلامی عقیدہ کے مطابق حضرت محمد صاحب میں 40 مردوں کی طاقت تھی، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ مجال کہاں کہ 9 سال کی عمر میں اتنی طاقت برداشت کر سکے، مگر اہل اسلام اس کے جواب سے عاجز رہے اور جناب مولانا ثناء اللہ امرت سری بابی صاحب گئے، ان کو بلایا گیا اور آپ نے 2 ہی فکروں میں اس اشکال کو حل کر دیا۔ آپ نے عیسائی مشن سے سوال کیا۔ اچھا ایسا بھائی فیضان بھائی بات روکتا ہوں میں یہاں پہ۔ اچھا یہ سارا چوری کیا ہوا ہے، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، وہ چوری کہاں سے کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اہل سنت جو بریلوی ہیں انہوں نے مناظروں کے دوران جو سوالوں کے جواب دیے نا، انہوں نے چوری کر کے اس کو کبھی کسی پہ فٹ کیا ہوا ہے، کبھی کسی پہ فٹ کیا ہوا ہے۔ میں اسی کے اوپر رات لگا ہوا تھا بات کرنے اور میں نے دیکھا یار کتنے بڑے چور ہیں یہ۔ اچھا جی، سوال کا جواب اگلا صفحہ آ جائیں۔ اچھا جی، صفحہ اس کا ہے وہ تھا 445 ہے، یہ 446 آ گیا۔ تو اس اشکال کو کیسے دور کیا اس نے ثناء اللہ نے؟ اس نے کہا پادری سے کہ طاقت محدود زیادہ ہے یا غیر محدود؟ تو عیسائی مشن نے کہا کہ طاقت غیر محدود زیادہ ہوتی ہے۔ تو مولانا نے فرمایا عیسائی عقیدہ کے مطابق جب حضرت مریم علیہ السلام غیر محدود خدائی طاقت برداشت کر سکتی ہیں تو کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ محدود 40 مردوں کی طاقت برداشت نہیں کر سکتی؟ چنانچہ عیسائی مشنری لاجواب ہو گیا۔ پھر کیا تھا؟ حضرت مولانا کا یہ کہنا ہی تھا کہ اہل اسلام نے آپ کو ہاتھوں پر اٹھا لیا اور عیسائی مشن خائب و خاسر ہو کر اپنی کتابیں اٹھا کر میدان مناظرہ سے چلا گیا، خاتمہ ہو گیا جی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اب یہ الزامی جواب اس کو دیا ہوا ہے، ثابت کیا کیا ہے؟ ثابت کیا کیا اس نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو 40 مردوں کی طاقت تھی تو سیدہ صدیقہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ برداشت کر سکتی تھیں، تو وہ غیر محدود تھی، وہ محدود تھی، جبکہ خدا کی طاقت غیر محدود تھی اور اس کو حضرت مریم علیہ السلام نے برداشت کیا۔ تو اس سے جو ہے اب اس الزامی جواب کو دیوبندر کیا کہیں گے؟ جی فیضان بھائی۔
عثمان بھائی وہ تو تب کہیں گے نا جب وہ سیرت اسنائی کو مانیں گے. وہ تو اسے مانتے نہیں ہیں ثناء اللہ امرتسری کو, وہ تو اسے آن نہیں نہ کریں گے. نہیں نا, بات نہیں میری سمجھے. یہ دیکھیں اعتراض ہوا ہے اس عبارت میں آپ کو وہ عبارت دکھاتا ہوں. یہ ہے عبارت, یہ ہے عبارت اور حوالہ دیکھیں. سوال نمبر ہے 12. مسیح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کے لیے دوبارہ اتریں گے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آئیں گے. یہ مناظرہ چل رہا ہے, یہ مناظرے کے سارے سوال ہیں. مسیح علیہ السلام, اچھا یہی سوال جو ہے نا میں وہابیوں کی کتاب سے دکھاؤں گا. انہوں نے کہا جی ہمارے سے یہ سوال ہوا. یہی سوال جناب نظام الدین جو ہیں اہل سنت کے بریلویوں کے علماء ہیں, یہی سوال ان سے ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا یہ سوال نمبر 12 ہے. مسیح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کے لیے دوبارہ اتریں گے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آئیں گے, پس افضل کون ہوا ہے؟ افضل کون ہے؟ اب دیکھیں قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے. قادیانی کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم یہ مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آ رہے ہیں اور لکھا بھی ہوا ہے ہدایت کے لیے آ رہے ہیں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب تو افضل تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے. کھچے مارتے نا قادیانی. اب انہوں نے قادیانی عقیدے سے جواب دیا. کیا اس مناظرے میں قادیانی عقیدے سے جواب دیا کہ دیکھو دوبارہ وہی بھیجا جاتا ہے جو پہلی دفعہ ناکامیاب رہے. اب یہ کون کہتا ہے؟ یہ مرزا قادیانی کہتا ہے. میں اس کا بھی حوالہ دیتا ہوں. پھر امتحان میں وہی لوگ بلائے جاتے ہیں جو فیل ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام پہلی آمد میں ناکامیاب رہے اور یہود کے ڈر کے مارے کام تبلیغ رسالت سر انجام نہ دے سکے. یہ ساری کی ساری عبارت مرزا قادیانی کی ہے. اس لیے ان کا دوبارہ آنا تلافی مافات ہے. مگر چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پہلی آمد میں ایسے ہی کامیاب ہوئے کہ شہنشاہ عرب ہوئے اور توحید الہی چار دانگ عالم میں پھیلا کر نہایت کامیابی سے دنیا سے بظاہر پردہ فرمایا, اس لیے ان کا دوبارہ آنا ضروری نہیں. دوبارہ وہ آئے جس نے اپنا کام پورا نہیں کیا. پس سوچو کہ افضل کون ہے. پس سوچو کہ افضل کون ہے. تم مانتے ہو. اب یہ ساری عبارت مرزا قادیانی کی ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ پہلی آمد میں ناکام رہے اور وہ اپنے امتحان میں تبلیغ میں فیل ہوئے اور یہود کے ڈر کے مارے وہ اپنی ناقص انجیل کو یعنی کہ انجیل کی تعلیم کو بھی ناقص چھوڑ کے چلے گئے. اب یہ آپ اندازہ یعنی کہ ثابت کیا کرنا انہوں نے چاہا تھا. یہ نظام الدین صاحب ہیں, انہوں نے ثابت کیا کرنا چاہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں, اور اس کی دلیل انہوں نے ان کے گھر سے دی, ان کے عقیدے کے مطابق سے دی. اس کو کہتے ہیں الزامی جواب. اس کی دلیل پہلی میں دیتا ہوں مرزا کانے کے گھر سے. یہ ہے جی مرزا کانے کی کتاب نظر آ رہی ہے. اچھا وہ پہلی آمد میں حضرت عیسیٰ کی طرح ناکام رہے. ٹھیک ہے جی, حضرت عیسیٰ کی طرح یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ناکام رہے. یہ ہیں سید احمد صاحب بریلوی. حالانکہ یہاں بریلوی لکھا ہوا ہے, حالانکہ اس کا نام بریلی, اس کا بریلی ہے, سید احمد رائے بریلی, بریلوی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ سید احمد رائے بریلوی کی نسبت بھی کچھ ایسے ہی خیالات ہیں کہ ان کے گروہ کے لوگوں میں آج تک شائع ہے. گویا وہ بھی حضرت عیسیٰ کی طرح پھر آئیں گے. یعنی کہ دیوبندی یہ مانتے ہیں, ہے کوئی ایسا دیوبندی جو کہتا ہو کہ سید احمد بریلی جو ہے وہ دوبارہ آئیں گے؟ تو گویا وہ بھی حضرت عیسیٰ کی طرح پھر آئیں گے, اگرچہ وہ پہلی آمد میں حضرت عیسیٰ کی عثمان طرح بھائی جی ناکام رہے. معذرت ذرا, جی اسماعیل دیلوی کے ماننے والوں میں ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے, وہ دین و حیاء اسلام کے اندر نا مودودی نے اس بات کو لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہو گیا جی, اس کے گھر سے دلیل دے دی, اس کے گھر سے دلیل دی کہ تم جو ہم پہ بہتان لگا رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا جو ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا آنا مانتے ہیں مسلمان, اور اس سے تو وہ افضل ہوئے. بھائی اس سے تو افضل ہوئے نہیں. کیوں؟
بھائی تیرا تو عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ناکام دنیا سے چلیں گے، تیرا تو عقیدہ ہے کہ وہ تبلیغ کا کام مکمل نہیں کر کے گئے اور ناقص انجیل کو چھوڑ کر چلیں گے، ٹھیک ہے، اور اب تم مانتے ہو کہ وہ چھوڑ کر چلے گئے، اب وہ وفات پا گئے ہیں، اب ان کا مسیح آئے گا، ہو بہو وہی آئے گا، کس چیز کے لیے؟ وہی کام دوبارہ کرنے کے لیے، تکمیل اشاعت کے لیے، اور تمام کے تمام مذاہب ایک ہو جائیں گے۔ تم ان کی تعلیم کو ناقص مانتے ہو۔ اب ان کے گھر سے جواب دے کر یہ واضح کر دیا، کس کے کو؟ قادیانی کے عقیدے کو، اس کو لاجواب کر دیا۔ اس کی دلیل میں دیتا ہوں، یہ ہے جی دیوبندیوں کی کتاب، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی ہوگی، اچھا، یہ کتاب ہے، فیضان بھائی نظر آ رہی کتاب؟ عثمان بھائی میں نا ذرا کام کر رہا ہوں، آپ دکھائیں، باقی حضرات کو نظر آ رہی ہوگی۔ نظر اچھا آ رہی ہے ٹھیک عثمان ہو گیا۔ یہ ہے تحفۃ المفتی اہل علم و ارباب، افتاء و قضاء کے لیے اہم ہدایات افادات فقی النفس حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، ٹھیک ہے جی، یہ اس کی کتاب ہے۔ تو جناب یہ کیا لکھتے ہیں الزامی جواب کے بارے میں؟ ابھی تو ان کے گھر سے بھی دلیلیں دینی ہیں میں نے، ابھی تو یہ تھوڑی سی، یہ جی کہ ہٹ درمی کے وقت الزامی جواب دینا مناسب ہے۔ اب وہ جو قادیانی تھا وہ کر رہا تھا ہٹ درمی، کیا کر رہا تھا؟ ہٹ درمی کر رہا تھا۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے ام خلقنا الملائکۃ اناسوہم شاہدون، ان آیتوں سے کہتے معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ ہٹ درمی پر تلے ہوئے ہوں ان کو الزامی جواب دینا زیادہ مناسب ہے۔ الزامی جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دعوے کو خود انہی کے کسی دوسرے نظریے کے ذریعے باطل کیا جائے، انہی کے کسی دوسرے نظریے کے ذریعے باطل کیا جائے۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسرا نظریہ ہمیں بھی تسلیم ہے، بلکہ بسا اوقات وہ دوسرا نظریہ بھی غلط ہوتا ہے، لیکن مخالف کو سمجھانے کے لیے اس سے کام لیا جاتا ہے۔ یہاں باری تعالیٰ نے ان کے عقیدے کی تردید کے لیے خود انہی کے نظریہ کو استعمال فرمایا کہ بیٹیوں کا وجود باعث ننگ و آر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے نزدیک بھی بیٹیوں کا وجود باعث ننگ ہے، نہ یہ مطلب کہ اگر وہ فرشتوں کو خدا کے بیٹوں کی بجائے خدا کے بیٹیوں کی بجائے خدا کے بیٹے کہتے تو یہ درست ہوتا، بلکہ یہ الزامی جواب ہے جس کا مقصد خود انہی کے مذمومات سے ان کے عقیدے کی تردید کرنا ہے، ورنہ اس قسم کا عقائد کا حقیقی جواب وہی ہے جو قرآن کریم ہی میں کئی جگہ پہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے نہ کسی اولاد کی ضرورت ہے، نہ اس کی رفعت شان کو یہ مناسب ہے۔ سمجھیں جی؟ اب الزامی جواب کی تعریف بھی ان کے گھر سے ہم نے دکھا دی ہے۔ اب یہ دیکھیں دوسرا والا میں آپ کو دیتا ہوں، یہ عمر دیوبندی کو تو ایسے ٹھوکا جائے گا، مجھے نہیں لگتا کہ پھر یہ کبھی جرت کرے گا بات کرنے کی۔ ابھی تو یہ چند حوالے ہیں یہ جو آپ کو صرف دکھا رہا ہوں، چل یار اوپن ہو جا۔ ہاں جی، میرے خیال میں نا یہ چھوٹا موٹا شکار نہ کریں، کرنا ہے تو اے بی آر کا کریں، وہ جو ککڑی کا ہے وہ اس کا کریں، یہ 2-3 مولوی ان کا کریں۔ یہ چھوٹے موٹے آپ کے لیول کے نہیں ہیں، آپ اپنا لیول بھی سمجھے نا۔ یہ دیکھیں عثمان بھائی اور بڑا اور کر دیں۔ نہیں، وہ آصف بھائی نے اس کو سر پہ چڑھایا ہوا تھا، یار دیوبندی آیا تو پھر میں بڑا کروں گا، بلکہ اس کو نہیں میں پکڑاؤں گا بھی حوالے حوالہ۔ کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہے جی حکایت وہی ارواح ثلاثہ کتاب حکایت اولیاء، حکایت نمبر ہے 8۔ کہتے خان صاحب نے فرمایا کہ مرزا جانان رحمت اللہ علیہ شاہی خاندان سے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ وہ مرزا صاحب جو خان صاحب شاہی خاندان والے، یہ مرزا قادیانی نہیں ہے، دوسرا ہے۔ تو کہتے اس پر مرزا صاحب نے فرمایا کہ ایسے احمق خدا کو میں نہیں مانتا،
اب کوئی کہے کہ کیا اس دیوبندی کا یہ عقیدہ تھا کہ معاذ اللہ خدا احمق ہے؟ نہیں، مسئلہ ثابت کیا ہوا، یہ دیکھو نیچے لکھا ہوا ہے، یہ بطور الزام کے فرمایا کہ تمہارے قول پر اس صورت کا قائل ہونا لازم آتا ہے، کہ تمہارے قول پر یعنی کہ مرزا قادیانی کے اس قول پر تمہارا اس پر قائل ہونا لازم آتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے حوالہ پڑھا تھا کہ اس کا دوسرا جو نظریہ ہوتا ہے نا، وہ الزامی جواب میں یہ بالکل نہیں ہوتا کہ وہ بھی اس کو مانتا ہے، لازم نہیں آتا کہ وہ اس کو مانتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، ان کے گھر سے ایک اور دلیل دے دیتے ہیں۔ ان کے گھر سے یہ دلیل دے دیتے ہیں، ایک اور دلیل یہ ہے جی، پستانوی کی کتاب ہے بوادر النوار، تو وہ اوپر سوال کرتا ہے کہ یہ تان و تشنیع کرنا حضرت علی کے اوپر، اور پھر ایسے ہی عیسیٰ جو نبی تھے، ایسے ہی حضرت حسن و علی کو جو ہمارے ہیں، یہ کہ جو ہمارے ہیں، تو اس طرح کے فکرے لکھ دینا، اور بلکہ عیسائیوں کے مسیح کو جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، جس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، تو اس طرح ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ایک امر یہ ہے کہ مرزا نے حضرت مسیح، حضرت حسین، حضرت علی کے اوپر تان و تشنیع بہت کیا ہے، اور آخر میں یہ فکرہ لکھ دیتا ہے کہ میں تو اپنے عیسیٰ کو جو نبی تھے یا حضرت حسن و علی ہیں جو ہمارے ہیں ان کو نہیں کہا۔ تو کہتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ مرزا قادیانی جو توہین کرتا ہے، تو بعد میں وہ لکھ دیتا ہے کہ میں کون سا اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہوں، میں کون سا اپنے امام حسن و حسین کو کہہ رہا ہوں، میں کون سا اپنے مولا علی کو کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو پستانوی جو ہیں وہ جواب دیتا ہے کہ گو مناظرین کی ایسی عادت ہے، جواب دیتا ہے گو مناظرین جو مناظر ہوتے ہیں ان کی ایسی عادت ہے، مگر قرآن مجید کی ایک آیت کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امر کبھی ہے، اور وہ آیت یہ ہے، یہ وہ آیت ہے جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم سے یعنی کہ طلب کرتا ہے چیزوں کو تاکہ وہ تمہیں غنی کر دے۔ تو اس کا کہتے ہیں شان نزول مفسرین میں مشہور ہے کہ صحابہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کی ترغیب فرمائی تھی، وہ ہے نا جو کہ وہ منسوخ ہو چکی ہے آیت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ آیت نہیں ہے، اس میں تو یہ تھا کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرگوشی میں کوئی بات کرنا چاہو نا تو صدقہ دے لیا کرو اس سے پہلے، یہاں تو یہ وہی ہے، میں دیکھنی پڑے گی۔ تو اس نے شان نزول یہ بتایا پستانوی نے، یہ جو گالیاں دیتا تھا انبیاء کو، تو کہتا ہے کہ اس کا شان نزول مفسرین میں مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کی ترغیب فرمائی تھی، جس پر یہود نے یہ بات کہی کہ یہ یقینی ہے کہ ان کا عقیدہ یہ نہ تھا بلکہ محض الزام کے طور پر تھا۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا نا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ کیا فقیر ہو گیا ہے، یا اس کو حاجت مندی کی ضرورت پڑ، یعنی کہ حاجت اس کو پڑ گئی ہے کسی چیز کی، کہ وہ مسلمانوں سے کہتا ہے کہ صدقات دو، تو اللہ تو جو ہے وہ حاجت مند نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ یہودی کہتے تھے ایسے، حالانکہ یہودی بھی خود اللہ کو مانتے تھے، تو ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حاجت مند ہے اور وہ طلب کر رہا ہے مال مسلمانوں سے۔ تو کہتے ہیں یہاں پہ وہ یہودیوں کی پوری وہ حمایت کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ حضور کی ترغیب سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا حاجت مند ہونا لازم آتا ہے۔ اصل میں یہ عقیدہ یہودیوں کا نہیں تھا، لیکن وہ الزامی طور پر یہ بتا رہے تھے۔ بھائی الزامی طور پر کیسے بتا رہے تھے فیضان بھائی، اگر آپ موجود ہیں تو بتائیے گا۔ الزامی طور پر بات یہ ہوتی ہے کہ جو مد مقابل مخالف ہوا ہے اس چیز کو وہ تسلیم کرتا ہو، مانتا ہو، جبکہ مسلمان تو اس چیز کو نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حاجت مند ہے، لیکن یہودی کہنے لگ گئے کہ ان کا اللہ جو ہے کیا وہ کمزور ہو گیا، ان کا عقیدہ تو نہیں تھا یہودیوں کا،
لیکن وہ کہہ رہے تھے اس چیز کو. تو کیا آپ کیا کہتے ہیں, اس کو الزامی طور پہ کہا جائے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں جی فیضان بھائی؟ خیر میں حوالہ پورا پڑھ دیتا ہوں، پھر آگے آپ کیجیے گا بات. تو کہتا ہے کہ حضور کی ترغیب سے نعوذ باللہ اللہ کا حاجت مند ہونا لازم آتا ہے، یہ یعنی کہ الزام کے طور پر کہا تھا. مگر انہوں نے اس قضیہ شرطیہ کو صورت قضیہ میں کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تصحیح فرمائی، گو ان کا بطور قضیہ شرطیہ کے کہنا بھی بوجہ لزوم تکذیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل تصحیح ہے، مگر اس کام پر اس کا ذکر نہیں فرمایا، صرف امر اول کی تصحیح پر اکتفا فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کا پیرایا کبھی ہے. اگر کسی نے ایسا کیا اس کی تعویل کریں گے کہ مقصود الزام ہے، عقیدہ نہیں ہے. اس کی تعویل کریں گے کہ مقصد الزام دینا ہے، نہ کہ اس کا اپنا یہ عقیدہ ہے. جیسے وہ خود بتا رہا ہے کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ حاجت مند ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے اللہ کا حاجت مند ہونا لازم آتا ہے، اور یہ الزامی طور پر کہہ رہے تھے. تو الزامی طور پر یعنی کہ وہ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہوئے کہ اس آیت سے یہ مانتے ہیں مسلمان، حالانکہ مسلمان تو نہیں مانتے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے، نہ وہ اس چیز کو وہ سمجھے بغیر اگر انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، عقیدہ نہیں تھا، تو یہ الزامی طور بنتا نہیں ہے. ویسے جو اشرف علی پستانوی نے یہ بات کی نا، الزامی طور پر بنتا نہیں ہے ویسے. ہاں یہ ہے کہ وہ آیت شان نزول اس کی یہ بتا سکتے ہیں کہ یہودیوں نے ایسے ایسے کہا تھا. انہوں نے بطور الزام یعنی کہ الزامی جواب کے طور پر نہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہاں بہتان لگاتے ہوں گے وہ، اور بہتان لگا رہے ہوں گے اور ٹھٹھا کرتے ہوں گے کہ اس بات سے تو اللہ کا حاجت مند ہونا لازم آ گیا. تو الزامی طور پر جواب دینا تو یہ چیز ہوتی ہے کہ مد مقابل مخالف اس چیز کو منو ان تسلیم کرتا ہو اور اس کی مسلمات میں سے ہو یہ چیز، اور اس کو وہ تسلیم بھی کرتا ہو. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی عقیدہ اپنی طرف سے گڑھ دے اور کہے کہ نہیں یہ مسلمان مانتے ہیں، اور اس کو منسوب کر کے کہے کہ نہیں یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، میں اس کو الزامی طور پر کہہ رہا ہوں. اسی طرح وہ اس عبارت کا جواب جو میں نے ابھی پڑھ کے سنایا تھا کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے، اچھا اس کی میں دلیل دے دوں آپ کو کہ وہ کتاب کس کی ہے. یہ ہے جی وہ کتاب، یہ ہے، حالانکہ اسی حوالے میں لکھا ہوا ہے اور عمر دیوبندی کو کاکا پتہ نہیں ہے. اسی میں لکھا ہوا ہے کہ سلطان الفقہ کی جلد سوم میں یہ سوالات ہیں. تو یہ سلطان الفقہ جو کہ ہمارے ہی اہل سنت کے امام ہے، کیا نام ہے؟ منازلام علامہ محمد نظام الدین حنفی قادری سروری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے جی. خلفائے حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ جو ہیں یہ ان کے خلفاء میں سے تھے، اور ان سے یہ سوال ہوا تھا. تو یہ دیکھیں، یہ ان کی کتاب میں بھی جواب موجود ہے، کتاب میں بھی یہی جواب موجود ہے. یہ سن لیں، یہ والا صفحہ 478 کے اوپر یہ جواب ان کی طرف. تو کہتا ہے یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، اندازہ لگائیں کس کا؟ اعلیٰ حضرت کا، معاذ اللہ معاذ اللہ. اسی طرح مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ قرآن شریف یہاں پہ تو ہے نا حضرت مسیح تو انجیل کو ناقص کی ناقص ہی چھوڑ کر آسمانوں پر جا بیٹھے، انجیل کو ناقص کے ناقص ہی چھوڑ کے جا بیٹھے. اور مرزا قادیانی خود کہتا ہے میں مسیح کا الچی ہوں، اسی مسیح کا الچی ہوں. اور یسوع کا کہا، بلکہ یسوع کا الچی ہوں کہا اس کو. ٹھیک ہو گیا، یسوع کا الچی. اب یہ تو اس کے گھر سے ثابت ہو گئی یہ بات کہ قادیانی کا عقیدہ یہ ہے، اور قادیانی کے عقیدے کے مطابق یہ الزامی جواب دیا. اور اسی طرح وہ ہر سوال میں پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے؟ کہ افضل کون، افضل کون، افضل کون، افضل کون. تو پھر جب دیوبندیوں کے گھر سے میں نے بتا دیا کہ جب ایک بندہ بار بار کج بیسی کرے تو اس کو اس کے گھر سے جواب دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں بحث مرزئی، یہ بحث مرزئی ہے، جلد سوم سلطان فقہ میں ایک مرزئی کے 13 سوالوں کے جوابات کی نسبت، جن میں سے صرف 2 سوالوں کا جواب جلد مذکور میں دیا گیا. یعنی کہ جلد سوم جو ہے نا
اس جلد مذکور میں جلد سوم میں دیا گیا ہے. باقی جوابات دینے کا وعدہ تھا، اب ان کا جواب مفصلہ ذیل میں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں پہلے سوال 2 کا دے دیا. سوال نمبر 3 یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ مسیح کی ولادت یعنی پیدائش خرق عادت سے ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش خرق عادت سے نہیں ہوئی، تو بتاؤ افضل کون ہوا؟ یعنی کہ مرزئی وہ معجزات کے انکاری ہیں اور مسیح کی اس ولادت کو بن باپ کے نہیں مانتے. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کا فیصلہ تو قرآن مجید نے کر دیا ہے کہ اگر مسیح اس واسطے افضل ہے کہ بغیر باپ پیدا ہو تو آدم سب سے افضل ہے، بغیر باپ اور ماں باپ دونوں کے پیدا ہوا. اب یہی سوال جو ہے وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے، اور جواب بھی یہی لکھا ہوا ہے یہ اس میں ثنائیہ میں، تفسیر ثنائی کہہ رہا ہوں، سیرت ثنائی. اچھا، پس اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مسیح کی ولادت کو افضلیت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ نص شرعی سے ثابت نہیں کہ جو شخص بغیر باپ خرق عادت سے پیدا ہو وہ خاتم النبیین سے افضل ہے. اگر کوئی سند شرعی ہے تو دکھاؤ. ٹھیک ہو گیا جی. تو اسی طرح آگے آگے سوال ہے، اور 13 سوال تک وہ یہی بکواس کرتا ہے مرزائی کہ بتاؤ پھر افضل کون، بتاؤ پھر افضل کون، بتاؤ پھر افضل کون. تو اس کو پھر اس کے گھر سے جواب دیا ہے کہ تو جو پوچھتا ہے کہ سوال نمبر 12 پہ تو جو پوچھتا ہے افضل کون، افضل کون، افضل کون. ٹھیک ہے، تو اب تیرے گھر سے وہ جواب دیتے ہیں کہ تو جو ادھر ہمیں بہتان لگا کر بتا رہا ہے کہ مسیح دوبارہ آئیں گے اور محمد نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر بتاؤ افضل کون ہوا. اسی طرح دیکھیں، مسیح لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ تم نے فلاں چیز کھائی ہے، اس قدر گھروں میں رکھتے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بتایا، تو بتاؤ افضل کون ہوئے، افضل کون ہوئے. اب مرزا قادیانی جو ہے وہ اس کا حوالہ میں اگر دوں کہ وہ تو خود بتا دیا کرتا تھا، دیوار کے پیچھے جو ہے دیوار کے آر پار دیکھ لیا کرتا تھا اور دیکھ کر کہہ دیا کرتا تھا یہ کام ہوا، یہ کام نہیں ہوا. اور پھر ایک ملازمہ تھی، وہ ملازمہ جو تھی اس نے کوڑا نہیں اٹھایا، وہ گند نہیں ٹٹی اٹھائی مرزا قادیانی کی، تو مرزا قادیانی کو کمرے میں پتہ چل گیا، اس کو بلایا، وہ کمرے میں بیٹھا ہے اور اس کو بلایا کہ تو نے یہ کام نہیں کیا. وہ کہتی حضرت کو کیسے پتہ چل گیا، حضرت کو کیسے پتہ چل گیا. اب مرزا قادیانی تو خود، اب کسی نے الزامی طور پہ جواب دینا ہو تو کہیں کہ بھائی یہ کام تو مرزا قادیانی بھی مانتا، تو بتاؤ افضل کون. تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں مان رہے، تو اب تو مرزا قادیانی افضل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ معجزات حضرت مسیح علیہ السلام چونکہ قرآن مجید میں مذکور ہیں، اس واسطے مسلمان مانتے ہیں اور حق سمجھتے ہیں. کسی کی فضیلت اور حد تک کلام الہی میں نکالنا جائز نہیں. ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ مقابلہ کسی نبی کا دوسرے نبی سے نہیں ہو سکتا. وہ بار بار اس کا مقابلہ کروا رہے ہیں انبیاء سے، مسیح کا نبی علیہ السلام سے. تو کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ مقابلہ کسی نبی کا دوسرے نبی سے نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک شخص کا دوسرے شخص سے بھی نہیں ہو سکتا. اگر مرزا قادیانی کو کہتا کہ مولوی محمد حسین صاحب 4 مربع زمین سرکار سے عطا ہوئی اور آپ کو ایک چپا زمین عطا نہیں ہوئی، تو محمد حسین آپ سے افضل ہیں یا کوئی دوسرا شخص. تو مرزا صاحب کو کہتا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب تو مولوی فاضل کا امتحان پاس کیے ہوئے ہیں اور آپ کسی یونیورسٹی کے سند یافتہ نہیں، آپ سے مولوی ثناء اللہ افضل ہوا. اب جو جواب مرزا قادیانی کے مریدوں کا ہے وہی جواب میرا ہوگا، یعنی کہ وہی جواب امت محمدی کا ہے. اگر تقابل ہی کرنا ہے تو وہ اس طرح تقابل کرتے کرتے وہ جواب 12 پہ آتا ہے، سوال 12 پہ آتا ہے، اور سوال 12 میں وہ بکواس کرتا ہے کہ مسیح دوبارہ آئیں گے. ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ مناظرہ ہے اور مناظرے میں خود ان کے گھر سے میں نے ثابت کر دیا کہ جب کسی کو دلیل دی جاتی ہے تو دوسرا نظریہ بالکل اس کا اپنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے گھر سے دلیل دے کر اس کو سب بتایا جاتا ہے. جب کوئی کذب ایسی کرے اور جب وہ ہٹ درمی پہ اتر آئے. جی تقیر بھائی، فیضان بھائی، کسی نے کوئی بات کرنی ہے آپ کر رہے ہیں. ابھی تو بڑے اور حوالے ہیں، میں ابھی بھی نہیں شو کروانے، وہ جب مناظرہ ہوگا تب کروائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ مناظرہ ہوگا، عمر آئے گا؟ مجھے لگتا ہے آئے گا اور اس کی چھترول بھی ہوگی. اللہ کرے ہتھے چڑھ گئے. مجھے نہیں لگتا، وہ ڈر کے نا بیٹھ جائے گا. اچھا عثمان بھائی،
میں گھر جاؤں گا نا تو پھر آپ نے وہ والی ٹرائی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، دوسری جو ہے نا اپنی اسسٹنٹ سرجن والی، اس پہ ٹرائی کرنی ہے، اور میں ٹیم پہ آ کے چیک کروں گا کہ کیا حساب کتاب ہے، کیوں نہیں ہو رہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی زبردست۔ بابر بھائی آپ نا مجھے سعد بھائی کا نمبر دیجیے گا، مجھے ضرورت ہے، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ بڑی ملنے کی کوشش کی تھی پچھلی دفعہ جب میں گیا تھا فیبرری میں، تو وہ میرے خیال میں کراچی گئے ہوئے تھے کہیں پہ۔ جی کبر عثمان بھائی موجود ہیں آپ؟ میری آواز آ رہی ہے جناب؟ جی جی آ رہی ہے نظام بھائی، السلام صحیح علیکم۔ ہو گیا۔ وعلیکم السلام۔
اللہ، میں نا دراصل وہ کام کر رہا تھا تو بس وہ گاڑی بھی بھیجی تو آ کے بیٹھا ہوں پھر. حمزہ بھائی یہیں پر ہیں غالباً. عثمان بھائی ڈیسک پر نہیں ہے شاید، تو ابھی شروع کرتے ہیں بات. جی توقیر بھائی کدھر گئے؟ فیضان بھائی اور حمزہ بھائی السلام علیکم. فضان بھائی لگتا ہے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں شاید. اچھا اچھا. بابر بھائی ابھی السلام علیکم. حمزہ بول بھائی رہے تھے. السلام علیکم. وعلیکم یار السلام مجھے بھائی. کال آپ آ کے گئی تھی وہ ایک، دوسرے تو اکاؤنٹ کا نوٹیفیکیشن نہیں آ حمزہ بھائی آواز نہیں آپ کی آ رہی. رہا. میں کہہ رہا ہوں آپ کے دوسرے اکاؤنٹ کا نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا تھا، اسسٹنٹ کون سے سرجن والے اکاؤنٹ کا. کا؟
असिस्टेंट सर्जन वाले का वो जैसे ही लाइव आते हैं ना, कोई नहीं उसका नोटिफिकेशन आता ना शो होता है। भाई मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही ज़्यादा ना रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। मुझे तो कीर इंग्लैंड के नंबर से बना के दो, फिर लाइव एक्सेस वहाँ से चलाते हैं असिस्टेंट सर्जन की भी, और एक नई आईडी भी बनाते हैं। 10,000 रुपये चाहिए। मैं नहीं, मैंने नहीं सुनी किसी की भी बात, अभी मैं कॉल से हटा ही हूँ। अच्छा अच्छा तकदीर भाई, आपने नंबर मांगा, मेरे पास नंबर है उनका, लिख दिया कि मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। मेरा इस तरह तल्लुक है, उनके बिल्कुल घर के सामने वाला जो घर है ना, मेरा वो बेस्ट बड़ा अच्छा फ्रेंड है, तो उसने मेरी अपने मोबाइल से बात की। सही हो गया, ठीक हो गया। मैं उससे पूछ रहा था, बिल्कुल बाबा जी के सामने वाला घर जो उनका ना वो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो मैं मिला हूँ तो वो काफी बार कोशिश करता रहा है, क्योंकि मैं महीना रहा, मैंने चारों दूरी पे बड़े, तो मैं इंशाल्लाह कर लूंगा, कोई नहीं मसला। उस्मान भाई कल में बात हुई है मेरी साद भाई से, आप साद जानते हैं ना। साद रजवी साहब से, जी जी। हाँ जी हाँ जी, तो मैंने माशा उन्हें बताया अपनी टीम के बारे में, बड़ा खुश हुए, बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा जी कि जब आना तो बुलाया, मैंने कहा जी इंशाल्लाह जरूर बुलाऊंगा। तो मुफ्ती साहब को बताया जी कि ये हमारे उस्ताद है, लीडर है हमारे, तो हम इस तरह ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो बड़ा माशाल्लाह वो खुश हुए, तो अप्रिशिएट भी बड़ा किया। माशाल्लाह तो वो माशा जो मैंने रिकॉर्डिंग की उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो बाकी जो रिपोर्ट आपको बताई है मैंने न्यूट्रिशन से और बाकी सुबह तब तक की, वो आपने मैं सुनी कौन सी न्यूज़ उन्होंने बताई है? नहीं, उन्होंने नहीं, मैंने बता रहा हूँ कि रात को ना मलक तजत की बराड के ऊपर ना वो कैनेडा का नहीं आता वो लड़का, पता नहीं क्या नाम है उसका यार, नाम दिल से निकल रहा उसका, वो पागल सा है एक, अच्छा। उसने जनाब अली वहाँ पे ना, वो फैसल नहीं है अखीर, उसकी बड़ी बिस्ती की है कादियानियों की बराड़ पे, कि ये अमर हक वगैरह ये जो उनसे के पहले पता नहीं डीसीएस थे, इस तरह की कोई स्टोरी वो सुना रहा था, मेरे वो रिकॉर्डिंग है। जी जी, ऐसे ही है। अच्छा अच्छा, वो सच बात है। जी जी। ओके ओके ओके। अच्छा, उसके बाद जनाब अली आज सुबह ना, आज वो उसका इम्तियाज भाई का माइंड हॉस्टल का मुनाजरा कल यूके टाइम 5 बजे सेट हुआ है। इम्तियाज़ भाई का मुनाजरा यूके टाइम कौन सी ब्राड पे? ये उसके सलीम मीर की बराड़ पे ही, माइंड हॉस्टल की। हम्म। सलीम मीर जो है ना, वो आया हुआ था वो साहिल खान की बराड़ के ऊपर। तो मैं एंड में पहुंचा हूँ, जब मैंने बात सुनी है उनका जो डिसाइड हुआ है, तो वो हुआ। उसके अलावा सुबह मलक तलत वो बनी इसराइल वालों की बराड़ थी, उसके ऊपर बड़ी गालियाँ निकाली हैं उसने शार्प शूटर को, और वो था ये अखीर फैसल जो होता है, बहुत गालियाँ इन्होंने निकाली हैं जनाब अली एक दूसरों को, वो अ- रिकॉर्डिंग है। अच्छा, हीर ने भी निकाली? हाँ वो भी बोलता रहा साथ साथ, तो शार्प शूटर था वो, लेकिन तलब मलंग ने बड़ी जाती की, बड़ी गलत गलत बातें जो है ना करता रहा है, मतलब डायरेक्ट उसका नाम ले गया ना, उसकी शार्प शूटर की बेटी तो का, भाई छोटी सी बच्ची है यार, इनको शर्म नहीं आती यार। आती है तो शार्प शूटर को कौन सी आती है? कि भाई जब पता है कि वो मलून ऐसे करेंगे तो ना जाके सिर्फ ठोको, जाके उनकी मंजी। क्यों प्राइवेट, क्यों पर्सनल होते हैं उनसे? ना हो पर्सनल। और वो जो आहिर है वो भी जाके ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बनता है, और ज़्यादा मैं जी बड़ा अदब वाला जी, ऐसे जी तो वैसे जी तो वैसे जी, अगले लाभ पा करके हाथ में पकड़ाते हैं, फिर पता चलता है कि अब ये हो गया है, अब वो हो गया है। तो भाई उनकी ब्राड है और उनका आपको रवैया पता है सारा। हमारी ब्राड पे कोई इस तरह की करे तो हम रोक लेते हैं जब तक वो अगला ना करे। बिल्कुल। तो भाई इज्जत अपने हाथ में होती है,
عزت اپنے ہاتھ میں انسان کے ہوتی ہے، اپنی عزت جو ہے وہ خود۔ اب اب سب سے اب یہ غلط کتنی بات ہوئی ہے، میں دیکھا کہ احمد نذیر بھائی بھی ادھر ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں میری براڈ پہ آؤ۔ بھائی یہ کیوں نہیں کہہ دیتے امتیاز صاحب کہ بھائی ہم تو تمہاری براڈ پہ آ چکے، وہ سیفی کی براڈ پہ ہو چکا، فلاں ہر چیز ہو چکی، تم ہماری براڈ پہ آؤ نا، یہ کیوں نہیں کہتے؟ نہیں میں ایک منٹ میں آپ کو بات بتا سکتا ہوں، میں لیٹ آیا ہوں، یہ سارا سین میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے نا امتیاز کے اور مائنڈ اور سب کے 3 مناظرے سلیکٹ ہوئے ہیں جو پہلے بات ہوئی تھی، ان میں سے پہلا مناظرہ سلیم میر کی براڈ پہ ہونا ہے اور دوسرے 2 مناظرے کون سے جو امتیاز بھائی کی براڈ پہ ہونے ہیں، یہ پہلے ڈیسائیڈ ہوا ہے، اب کوئی نئی بات ہوئی ہے تو اس کا مجھے نہیں پتا، تو جو پہلے ڈیسیجن ان کا آپس میں ہوا تھا یہ ڈیسیجن ہوا تھا اور ٹھیک ہے۔ بھائی اس کی کون ذمہ داری لے گا نا، دیکھے بابر بھائی، کون ذمہ داری لے گا کہ پہلے مناظرے پہ یہ بکواسات نہیں کرے گا؟ اچھا بکواسات نہیں کرے گا تو امتیاز کو ہی کیوں وہ ٹارگٹ کر رہا ہے؟ اور امتیاز کو میں بتا رہا ہوں کہ حوالہ جات ہی دینا کافی نہیں ہوتا، اگلے کی لاپا کر کے ہاتھ میں بھی پکڑانا ہوتا ہے۔ اچھا کیا گارنٹی، کس نے گارنٹی اٹھائی ہے میر سلیم کی کہ بھائی وہ پہلا مناظرہ اس کی براڈ پہ ہو جائے گا، بعد میں وہ یوٹیوب چینل ہمارے یا کسی براڈ پہ ہماری پہ آئے گا؟ وہ کیا گارنٹی ہے، کس نے لی ہے ذمہ داری؟ کہ منہ زبانی ہے بس؟ یہ منہ زبانی ہے، ذمہ داری کوئی نہیں کسی کی، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک ہی ہوگا، باقی 2 ہونے چاہیے، ہاں جی، وہ بھی میرے حساب سے۔ ضیاء بھائی نے ان کی براڈ پہ جا کر یہ کہا تھا کہ بھائی اب ہماری براڈ پہ آنا ہے تم نے، اور کون سے مناظرے پہ آؤ گے؟ 3 مناظرے طے ہوئے ہیں، السلام علیکم۔ کون سے مناظرے پہ آؤ گے ہیں؟ تو اب وہ جی گالیاں دیتے ہو، فلاں کرتے ہو۔ بھائی رات کا مناظرہ رات کا جڑا ہویا لیک اچھا حمزہ بھائی، وہ جو رات مناظرہ کا کل مناظرہ ہوا ہے علی خان کا، وہ کون سے چینل پر اپلوڈ ہوا ہے؟ بابر بھائی آپ نے تو وہ ریکارڈ نہیں کیا۔ اسلام میں احمدیہ ٹی وی کر کے نہ ہے تے وہ بندے دا نام بھی تھلے لکھ رہے سی، پتہ نہیں کی آیا، وہ ہاتھ جا پارا لکھے رہے انہیں، ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 10:30 ਵਜੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ TNT ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੈ ਕੇ ਮੁੜਾ ਇਹਦਾ ਅਹੀਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਉਂ ਲਿੰਕ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੈਰ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਹੀ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ 10-12 ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁੜਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਇਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਿਆ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਲੱਗੇ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਲਾਹ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। جی 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 بالکل۔ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਚਨੇ ਖਾਣਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕੋਫਤੇ ਖਾਣਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ 10-12 ਆਈਟਮਾਂ ਉਹਨੇ ਗਿਣਾਈਆਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਹੋਰ ਮੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮਰਜ਼ਈ ਥੱਲੇ ਗਾਲਾਂ ਲਿਖਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਅੱਗੂ ਢੀਠਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਹ ਪਾ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ہاں جی دیکھیں نا، وہ ہماری بھی عزت نہیں، انبیاء کی بھی عزت نہیں۔ دیکھیں بابر بھائی، میں آپ ٹھیک ہے، تھوڑا سا تحمل کے ساتھ ان سے گفتگو کرنی چاہیے۔ جتنا زیادہ نرم ہوتے جائیں گے نا ان کے ساتھ، یہ آپ کے ساتھ اتنی چڑھائی کرتے جائیں گے۔ بھائی میں چلتا ہوں تھوڑا ضیاء بھائی کے ساتھ اور تھوڑا مفتی صاحب کے سٹائل کے ساتھ۔ مفتی صاحب بھی کوئی لحاظ نہیں کرتے ان کا، میں بھی کوئی نہیں کرتا۔
सीधी ਇਹਨਾਂ बात ਦਾ है। ਲਿਹਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ लिहाज ਚਾਹੀਦਾ। करोगे आप, लिहाज करोगे अपनी भी, ये आपकी आपकी भी लापा करके रख देंगे, इज्जत नहीं करेंगे, इंसल्ट करेंगे, फिर साथ साथ फिर हमारे अकायद की और फिर हमारे अंबिया की भी ये तौहीन करेंगे, तो वो मुझसे ਬਿਲਕੁਲ बर्दाश्त ਇਹੀ होती ਗੱਲ कोई ਹੈ। नहीं है। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਗੈਰਤ ਆਇਆ ਕਿ ਲੱਗਿਆ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਹਜ਼ਰ ਈਸਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਅੱਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੜ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਹੀ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਛੜਿਆ ਇਹਨਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ अब ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ अब ਦੋਸਤ ਆਏ मुसलमान इनको इल्ज़ामी जवाब भी नहीं दे सकता कि भाई तुम लोग भी तो मूसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा बल्कि ये तक मानते हो कि उनको मौत नहीं आई, तुम मुसलमान तो इल्ज़ामी जवाब भी नहीं दे सकता कि मेरी मूसा अलैहिस्सलाम से बात करवाओ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਡ ਗਰਮੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਐਡੀ ਬਕਵਾਸੀਆਤ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੱਲ ਭਾਈ ਫੈਜ਼ਾਨ ਆਏ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਜ਼ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਈ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਛੋੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਵੋ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਲਵਿਆ ਉੱਤੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੈਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਆਏ ਤੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਯਾਰ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਸੁਣਨ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਫਟਾਫਟ ਆ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹੋਈ ਆਪ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋਈਏ ਉਹ ਕੋਈ 1.5 ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਤਮੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ हम्म। 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹ ARK ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। अब काम का वक्त शुरू होने वाला है, तो मैंने कहा कि मैं आसानी पैदा हो जाती है और कुरान के ऊपर अमल करता हूँ। जो आपने फरमा दिया वो मेरे लिए ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਜਬ ਜਬ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਬ 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 ਜਬ, ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਬਹਿ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਠੱਠਾ ਉਸਮਾਨ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਈ ਪਸੰਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਂ ਚਿੱਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੇ ਕਿ ਐਸੇ ਹਾਂ ਹੀ ਵੀ ਇੰਜ ਤੇ ਇੰਜ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਫੋਰਸ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ऐसे ही है। कल से उमर देवबंदी भागा हुआ है, तो आएगा, अचानक आएगा। आएगा, ये नहीं कि आएगा नहीं, आएगा, लेकिन अचानक आएगा और आके बात शुरू करेगा। बात हमने करनी नहीं है, हमने कहना कि वक़्त तय करो, वक़्त तय करके गुफ्तगू करो। इश्तिहारबाजी चलाएंगे हम, क्यों भाई? वीडियो के मुकाबले में फिर इश्तिहारबाजी होगी ना कि भाई ये वीडियो है और उस वीडियो के रद्द में जो है वो अब मुनाजरा होगा भाई, बहस होगी, फिर देखेंगे देवबंदी कहाँ तक भागता है। अभी तो वो इनका कुफर उस मुनाजरे में दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, बात कहाँ तक जाएगी। असल में वो ये एतराज़ करके असल में वो कादियानियों की सपोर्ट कर रहा है, तो कादियानियत और देवबंदियत उधर खुल जानी है। बिल्कुल ऐसे ही। वो जो मैंने ग्रुप बनाया था ना, डिबेट हेल्प फॉर डिबेटर्स, हेल्प फॉर डिबेट्स ऐसा करके, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ। उसमें भी इसको टैग करें, इसको टैग करें उधर भी जाके। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा एक और कौन गल आया? दसनी सी। अच्छा। लास्ट टाइम ना 2-4 ਹੰਗਾਮ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਉਕਾਬ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਡਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਮਾਊਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਢਾਈਆਂ, ਇੰਝ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਅੱਲਾ ਬਸਈ ਤੇ ਬਰੋੜ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਕੱਢਣਾ, ਹੁਣ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਭਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਨਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਵੀ ਹਾਰੇ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਲਦਿਆਂ ਦੇ ਹੈ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਤੇ ਕਤਲ ਵੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਜਾ ਗੰਦ ਖਿਲਾਰ ਛੜਿਆ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੂੰ ਯਾਰ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਉਹ ਟਾਸਕ ਮੈਨੇਜਰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਅੜ ਰਹੀ ਹੈ। मैं देखता हूँ। मैं स्टार्टिंग तो से डबल के थे। ये वंडर शेयर मैंने जब से किया है ना, उसके बाद भी इसको भी मैं करूँ। ये फ़ोन लिंक पता नहीं क्या आ गया, इसको भी डिसेबल करूँ। अच्छा, प्रोसेसर की वक्त आ रही है 64 CPU यूज़ कर रहा है और 84 मेमोरी जो है वो यूज़ कर रहा है, और डिस्क 0% पे है और नेटवर्क 1% पे है। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में ਮੈਮੋਰੀ की वजह से हो रहा। 84 ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਰੈਮ ਹੈਗੀ ਆ? और रैम यार नहीं किया, बस थोड़ी जी 8 GB। ਵੈਸੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲਾਈਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਰਟ ਮੈਨੂ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸੇਬਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਸੇਬਲ, ਬਸ ਮੈਂ ਵੰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਫਿਲਮੋਰਾ ਉਹ ਔਨ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਠਹਿਰੋ। उस्मान भाई, मैंने आपको बताया कि सुबह वो उसका मुनाजरा हुआ है अपना सुल्तान राय भाई का, मीन भाई का। किसके साथ? दानिश मरजई नहीं है, उनकी ब्रांड पे दानिश ने ब्रांड लगाई हुई थी, और टॉपिक ये कि कादिर भी हाल है, हम्म, नहीं मर्जी दूसरे जवान में फिर सेटिंग होती है। क्या चल रहा एंड बात चली गई है कि तहकीक करके फिर आपसे बात कर। है? कौन तहकीक करेगा? दानिश? हाँ जी, डन माम से इस तरह दो और लड़के थे। अच्छा अच्छा, नहीं को ये रह के मिर्जा ने कहा। आवाज़ आ रही है सही कि कट रही है अभी भी? काट नहीं रही, थोड़ी आवाज आपकी ना जिस तरह नहीं कचरा माइक के आगे होता है, इस तरह आ रही है।
بالحدیث الضعیف الخلق كلهم عیال اللہ. سوال یہ تھا کیا حکم ہے مسلم ہماری براڈ پر اگر آپ نے بات کرنی ہے تو ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم بھی مرزا صاحب کہیں گے